سورہ توبہ کے خلاصہ اور تفسیر کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ 11ویں پارے میں بھی شروع میں سورہ توبہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بات کی، پھر ان 3 صحابہ کے بارے میں بات کی جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ عالمین نے اس بات کو بیان کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے اسلام کے اندر صحابہ کرام کی کیٹاگریاں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ والسابقون، سابقون کا معنی سبقت لے جانے والے، یعنی پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، کلمہ توحید کا اعلان کیا، تو جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اس دور میں، جس دور میں کفار مکہ صحابہ کرام پر ظلم کیا کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، ان پر مصیبتیں مشکلات کو ڈالتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بیان کیا کہ جو اس وقت اسلام قبول کرنے والے تھے وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ مقام والے، سب سے زیادہ مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف مہاجرین ہی ہیں، یعنی مکہ کے لوگ صرف مراد نہیں ہیں، مدینہ کے لوگ بھی مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مدد کی، ان کو اپنے پاس جگہ دی، ہر لحاظ سے مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی، انصار بھی اور مہاجرین بھی، دونوں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، یہ ان کا مقام، مرتبہ، شان سب سے بلند ہے۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، انہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ان کے مطابق نیک اعمال کرتے رہے، ایمان لے آئے، انہی کے راستے پر چلتے رہے۔ والذین تبعوہم باحسان، یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، اس آیت میں تمام کے تمام صحابہ آ گئے۔ والذین تبعوہم باحسان والے جملے نے ان تمام صحابہ کرام کو بھی اس آیت میں شامل کر دیا ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اب کوئی انسان چاہے ان کو مانے یا نہ مانے، ان صحابہ کرام کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے داخل کر دیا، وہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا کیا؟ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تمام کے تمام صحابہ جتنے بھی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ تمام صحابہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ تمام صحابہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں، راضی ہونا نہیں ہے، اللہ بھی ہو گیا ہے اور وہ بھی ہو گئے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور میرے رب نے ان کے لیے تیار کر دی ہوئی ہیں۔ تیار کرنی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ قیامت کا دن آئے گا اس وقت اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت تیار کر دے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے تیار کر دی ہوئی ہیں، محل بنا دیے ہوئے ہیں، نام لکھ دیا ہوا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، تیار کر دی ہوئی ہیں۔ کیا؟ جناتن، جنتیں، تجری تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، میرے نبی کے صحابہ ان تمام جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا رب کتنی دیر؟ ہمیشہ کا مطلب 2 سال، 3 سال، 1000 سال یا 2000 سال یا ایک؟ فرمایا نہیں، اتنی مدت نہیں، یہ تو مدت بہت کم ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا میں اتنی مدت دے دی جائے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا آبادا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کوئی بھی انسان نبی کے صحابہ کو جنت سے نکال نہیں سکے، ہمیشہ ہمیش۔ یہ مقام و مرتبہ وہ ہے جو میرے اللہ نے نبی کے صحابہ کا بیان کیا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیٹاگریاں بیان کی ہیں، یعنی جو پہلے فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں
ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، جو بعد والے ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، میرے رب نے ان کو فضیلت دی ہے جو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، لیکن جو بعد والے ہیں ان کے لیے بھی کلن وعد اللہ الحسنی، میرے رب نے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ تو یہ مقام و مرتبہ تمام صحابہ کا ہے، لیکن کیٹاگریاں موجود ہیں، پہلے والے زیادہ فضیلت والے ہیں، بعد والے کم ہیں، لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے میرے رب نے تمام نبی کے صحابہ کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہوا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان 3 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک وہ جنگ ہے جو کہ رومیوں کے ساتھ لڑی گئی، اور یہ مسلمانوں کی بہت ہی عظیم جنگ تھی، بہت ہی عظیم، اور ٹف بہت زیادہ تھی۔ گرمیوں کا دن تھا، اور ایسے دن چل رہے تھے کہ اس وقت مسلمانوں نے جو پھل لگایا تھا وہ پک چکا تھا، مسلمانوں کی وہ پھلوں کی کٹائی کا دن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میرے صحابہ نکلنا ہے، فل شدید گرمی ہے۔ تمام صحابہ نے کہا نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو منافقین نے بہانے لگائے، یہ جی وہ یہ ہو گیا، تو منافقین پیچھے رہ گئے، صحابہ کرام سارے نکل گئے۔ یہ 3 صحابہ جو تھے نا، یہ ان کا ارادہ تھا جانے کا، انہوں نے خود بیان کیا کہ ہم سچ بولتے ہیں اللہ کے نبی اسلام، ہمارا ارادہ تھا لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ لمبی حدیث ہے، میں آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں۔ صحابہ کے نام سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے یہ 3، باقی تمام صحابہ گئے، لڑائی ہوئی، اللہ نے فتح دی، واپس آئے، سارے منافقین آ گئے۔ جب ہوتا ہے نا کام کسی کو کہا ہو تو جو مطلب تھوڑا سا ہو، وہ آگے بعد میں بہانے لگاتا ہے، اپنی عذر پیش کرتا ہے۔ منافقین سارے کے سارے آ گئے، اللہ کے اسلام میری بڈھی صحیح نہیں سی گی، میری ماں بیمار سی، میرا سر درد کردا پیا سی، میری لات پیر کر دی سی، ڈھیڈ سے بڑی درد ہون رہی سی، مختلف بہانے، بڑے عذر پیش کیے۔ نبی صاحب سارے کو سب کے عذر قبول کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جا جا بھی جا۔ قرآن آیا، اللہ کے نبی اسلام آپ اگر ان سے راضی ہو بھی جائیں، ان کا عذر قبول کر بھی لیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ سیدھی سادھی بات ہے، ان کے دل میں منافقت موجود ہے، یہ آ کے آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، صرف جنگ سے بچنے کے لیے یہ بہانے لگاتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں منافقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ان سے راضی نہیں ہو۔ یہ سارے کے سارے منافق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے جب منافق تھے تو بظاہر تو وہ مسلمان نظر آتے تھے نا، کافروں کے سامنے تو مسلمان ہی وہ ڈکلیئر کیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، ان کے عذروں کو قبول کیا۔ یہ 3 صحابہ آئے، ان سے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سستی کی وجہ سے نہیں آئے، سچ بولا، سستی ہو گئی۔ تو کعب بن مالک کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو میں نے ایسا بہانہ لگانا تھا کہ اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہونی تھی۔ یعنی ملاوٹ تو ہوگی نا، لیکن دوسرے بندے سننے والے کو جھوٹ کا بھی محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے ایسا بہانہ لگانا تھا، پکے منہ سے آپ کو سچ لگنا تھا، لیکن آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے جھوٹ بول بھی دیا، اللہ نے آپ کو بتا دینا، تو اس وجہ سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ سچ بتاؤں گا۔ میرا ارادہ تھا جانے کا، سواری بھی تیار کی تھی، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم چلے جاؤ، تمہارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا میرے نبی کے صحابہ، کوئی بھی صحابی ان 3 بندوں سے بات نہیں کرے گا۔ سارے صحابہ رک گئے۔ دوست احباب بھی تو ہوتے ہیں، ساتھ چلنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، درینہ دوست، دلی دوست بھی تو ہوتے ہیں، جو کہ ایک جگہ پہ رہنے والے کئی دلی دوست ہوتے ہیں۔ سب نے کہا ساری دوستیاں اپنی جگہ پہ، جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان سے بات نہیں کرنی تو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ہم ان سے بات نہیں کریں۔ یہ محبت ہے اللہ کے اس کے رسول کی خاطر، کہ ہماری دوستی بھی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کہے گا کہ ان سے دوستی رکھو تو ہم رکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو ہم کبھی بھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ تمام صحابہ نے بائیکاٹ کیا، کہا کوئی بات نہیں کرے گا۔ چند دن گزرے، ایک اور پیغام آیا، کہا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ان 3 صحابہ کرام کے گھر والیاں، ان کی بیویاں بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایمان سے بتائیں، ہم میں سے کوئی ہوتا، ہمارے گھر والے، ہماری بیویاں
ہمارے بچے ان کو منع کر دیا جائے، اللہ اس کے رسول کا حکم بتا دیا جائے، مثال کے طور پر کہ اللہ نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا، تم نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے یا اپنی بیوی یا اپنے خامن سے بات نہیں کرنی۔ بظاہر تو باز آ جائیں گے تو چوری چھپے باتیں کریں گے نا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں ایمان کمزور ہے۔ واللہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان تینوں صحابہ کرام کی بیویوں نے جب اللہ کے نبی کا حکم سنا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اپنے خامنوں سے بات نہیں کرنی، انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا سمعنا و اطعنا، جان تو جا سکتی ہے، خامن جاتا ہے تو جائے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فوری بات کو تسلیم کیا، کہا نہیں بات کریں گے کبھی نہیں۔ 50 دن گزر گئے، 50 دن، 10 دن بھی ہوں، 5 دن بھی ہو، بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ انسان چل پھر رہا ہو، بازار میں جائے، گلی محلوں میں جائے، کوئی انسان اس سے بات ہی نہ کرے، جو دلی دوست تھے وہ بھی بات نہیں کر رہے، گھر والے بات نہیں کر رہے، بچے بات نہیں کر رہے، بیوی بات نہیں کر رہے، 50 دن گزر گئے، بڑے پریشان، اپنے رب کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا گڑا کے یا رب غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ انہوں نے شکوہ بھی نہیں کیا، شکایت بھی نہیں کی، لیکن اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ بھائی بن کعب بن مالک کیا کہتے ہیں، میں جایا کرتا تھا نماز پڑھنے، میں نے ایسے نظر چرا چرا کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی میری طرف دیکھیں، اشارہ کریں یا میری طرف دیکھ کے مسکرائیں، یا مجھے تھوڑا سا حوصلہ محسوس ہو کہ اللہ کے نبی السلام جو ہے نا وہ دل سے میرے ساتھ ہی ہیں۔ کہتے اللہ کے نبی السلام مجھے ایسے ایسے کر کے دیکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا بلاتے نہیں تھے۔ دل میں تو تھا کہ میرا یہ صحابی ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے، محبت تو ہے، دل میں تھا، لیکن اللہ کے نبی کو بھی اللہ کا حکم تھا بلانا نہیں۔ اللہ کے نبی السلام نے کچھ نہیں کہتے۔ کہتے ہیں اچانک کعب بن مالک کہتے ہیں اچانک ایسا ہوا، ایک شخص آیا بازار میں میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو مجھے آواز پڑی، لوگوں نے بتایا جی وہ ہے۔ وہ شخص میرے پاس آ گیا روم کے بادشاہ کا خط لے کر۔ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کعب بن مالک کو اس سے جو ہے نا اس کا نبی ناراض ہو گیا ہے، اس کے سب نے علیحدگی تک اعلان کر دیا۔ اس نے خط بھیجا، اس نے کہا اے کعب تو اتنا عظیم بندہ ہے، بڑا کام کا بندہ ہے، تیرے نبی نے تیری قدر نہیں کی، تو میرے پاس آ، تجھے میں آدھی سلطنت دیتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، تجھے اپنی سلطنت میں اپنی فوج میں شامل کرتا ہوں، تجھے بڑا عہدہ دیتا ہوں، آجا میرے پاس۔ اللہ اکبر! آپ مجھے ایمان سے بتائیں کتنا کڑا امتحان ہے اس صحابی کے لیے۔ مدینے میں کوئی بات نہیں کر رہا، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی دوست، کوئی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی محلے دار نہ کوئی رشتہ دار۔ اس حالت میں ایک بادشاہ کا پیغام آتا ہے، اس وقت کی سپر طاقت کا پیغام آتا ہے کہ آؤ تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں، تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، تمہیں میں اپنے فوج میں اپنے آدھا اعلیٰ عہدہ دیتا ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ۔ اس حالت میں اگر ایمان سنبھالا ہے تو صحابہ کرام نے سنبھالا ہے۔ اسی وقت کہتے سب سے پہلا میں نے یہ کام کیا، اس خط کو جا کے جلایا اور اس سفیر سے کہا کہ اگر بین الاقوامی عدالت میں یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ بھئی سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، آج تیری لاش یہاں سے واپس جاتی، چلے جاؤ یہاں سے، تم لینے آئے ہو مجھے نبی کے قدموں سے، ایمان نہیں جا سکتا، ساری دنیا جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہمیں کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ 50 دن گزر گئے، کہتے میں رو رو کے تھک گیا، یا رب مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اچانک فجر کا ٹائم ہے، فجر کی اذان سے پہلے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابشر ابشر یا کعب، ابشر یا کعب، ابشر یا ہلال، ابشر یا مرارہ، اے مرارہ، اے ہلال، اے کعب، خوش ہو جا، خوش ہو جا، اونچی اونچی آواز سے خوش۔ یعنی دوستوں کو بھی تو تھا نا کہ یار ہمارا دوست کب باہر آئے گا گھر سے، کب ہم سے بات کرے گا، کب ہمارے ساتھ بیٹھے گا، دوستوں کو بھی تو ہوتا ہے۔ تو جب یہ خوشخبری سنے کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی ہے، ہلال کی توبہ قبول کر لی ہے، مرارہ کی توبہ قبول کر لی ہے، تو جتنے ساتھ دوست تھے وہ بھاگے، فوری بھاگے اور خوشخبری دی، کعب خوش ہو جا، ہلال خوش ہو جا، مرارہ خوش ہو جا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعب بن مالک آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے صحابی کو گلے لگایا اور کہا میرے صحابی، سب سے زیادہ عظیم دن تھا وہ جس دن تو اسلام تم نے قبول کیا تھا، اور اس کے بعد آج یہ عظیم دن ہے جس دن اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور یہ وہ 3 صحابہ تھے۔ یہ 3 صحابہ کا واقعہ تذکرہ کرنے کے بعد میرے رب نے مومنوں کو کیا پیغام دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ،
سچ بولا کرو اپنے اعمال میں، روزانہ کے معمولات میں، عام روٹین میں سچ بولا کرو، سچ سے کام لیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ وقتی طور پر تم پر مشکلات آئیں گی، تم یہ سوچتے ہو نا کہ سچ بولنے سے میرا باپ ناراض ہو جائے گا، میرے والدین غصہ کریں گے، استاد ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ناراضگی صحیح ہے، ہمیشہ کی ناراضگی رب والی صحیح نہیں ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچ بولنے کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ یہ سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کو نازل کیا ہے۔ سورہ یونس کے اندر وہی یہ مکی صورت ہے، اور اس میں بھی توحید کا بیان ہے اور سابقہ امتوں کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور توحید کو واضح کیا۔ اس میں اللہ نے کہا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی اسلام آپ ان سے سوال کریں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ان سے سوال کریں من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتی ہے، زمین سے رزق دیتی ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، وہ کون سی ذات ہے جو تمہاری کانوں کی بھی مالک ہے، تمہاری آنکھوں کے بھی مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، وہ کون سی ذات ہے جو زندے کو مردے سے نکالتی ہے، مردے کو زندے سے نکالتی ہے؟ اور پوری نظام کائنات کو چلانے والی ذات کون سی ہے بتاؤ؟ تو مشرکین مکہ نے فوری کہا تھا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آسمان و زمین سے رزق اللہ دیتا ہے، ہمارے کانوں ہماری آنکھوں کا مالک صرف اللہ ہے، زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو کون نکالتا؟ صرف اللہ نکالتا ہے۔ پوری نظام کائنات کو در حقیقت صرف اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ چلاتا ہے۔ ان تمام مشرکین مکہ نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو آج ہمارے یہاں دیکھ لے جی، ایک وقت ایسا تھا 80,000 مردے ایسے پیر عبدالقادر جیلانی نے زندہ کیے، ملک الموت جو تھا وہ تھیلا لے کے جا رہا تھا، ایسے ہاتھ کیا وہ سارے 80,000 مردے زندہ ہو گئے اس دن جتنے مرے تھے۔ مردوں کو زندہ کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ کی۔ تو یہاں پہ یہ ہے 11ویں والی سرکار جی، ایک مائی نے جی اپنی ایک مہینے میں 11ویں نہیں دی تھی، اس کو پیر صاحب نے سزا دی۔ پھر کیا سزا دی؟ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی شادی تھی، بارات جا رہی تھی سمندر کے راستے سے، پیر صاحب کو جلال آیا، غصہ آیا، ساری بارات انہوں نے ڈبو دی۔ چلو ہوں پھر نہ 11ویں دے، 11ویں مہینے نہیں دی سزا اس کے بیٹے کو، 11ویں مہینے نہیں دی سزا اس کے بیٹے کو۔ وہ یار جن نے 11ویں نہیں دیتی انہوں ڈوب، وہ تو پتا تھے کہ پتن کو سزا دے دی۔ عجیب فلسفہ ہے، مائی نے گناہ کیا ہے، سزا اس کے بیٹے کو دی جا رہی ہے، چل پھر تم گتے کھا۔ 12 سال بعد پھر انہوں واپس بھی لاندہ چلا گیا۔ پھر عجیب قسم کی کہانیاں، قصے جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن و حدیث تو دور کے بعد حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر عقل مند انسان یہ کہے گا یار یہ کس طرح کی جھوٹی کہانی بیان کی جا رہی ہے، ایسی جھوٹی کہانیاں سنا کے لوگوں کو اپنے پیروں کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے جو اصول بیان کر دیا قرآن و حدیث کے مطابق، اس کے مخالف کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور ایک مرتبہ جو مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا دنیا میں، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت میں ہے، چاہے وہ جنتی ہو یا جہنمی، آخرت میں اس کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے۔ اور جو دنیا میں دوبارہ زندہ ہوئے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے ہوئے ہیں، اور وہ مثالیں گزر چکی ہیں، اب دوبارہ اس طرح کی مثال نہیں آنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا ہے اور کافروں کا ایک عقیدہ بیان کیا، کہا یہ مشرکین مکہ جو ہے نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، یعنی فائدہ بھی کوئی نہیں دے سکتے، نقصان بھی کوئی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہانیاں بڑی بنائی ہوئی ہیں، فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا کر دے گا، حقیقت میں وہ کرنے والے نہیں ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور عبادت کرنے کے بعد بہانہ یہ لگاتے ہیں ہم عبادت صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ ہماری سفارش کریں گے، جو مرضی کری جاؤ، ساڑھے نبی ساری سفارش کر کے سانو بخشوا لیں گے، سنا ہے نا، ساڑھے نبی ساری سفارش کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عجیب بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کریں گے اس بندے کی جو بے نماز، جو اللہ کے نبی کی سنت سے منحرف ہونے والا، اس کی سفارش کریں گے؟ آگے اس اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کا واقعہ بیان کیا نوح علیہ السلام کا،
بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ بیٹا مشرک ہے، بیٹا تمہارا نافرمان ہے، اگر دوبارہ سفارش کی تو میں تیرا نام نبوت والے لوگوں کی لسٹ سے نکال کر جاہلوں کی لسٹ میں شامل کر دوں گا، مشرک کے لیے کبھی بھی سفارش نہیں کرنی۔ یہ بات کس کو کی جا رہی ہے؟ نبی کو۔ تو یہاں پہ اولیاء اللہ کو اپنا سفارشی بنائے بیٹھے ہیں۔ اولیاء اللہ سفارش کیسے کر سکتے ہیں جہاں پہ نبی نہ بول سکے، جہاں پہ نبی کو یہ کہہ دیا جائے کہ دوبارہ مشرک کے بارے میں سفارش نہیں کی۔ اور مشرک کوئی عام بندہ نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرنے سے منع فرما دیا، کہا مشرک کے بارے میں کبھی سفارش نہیں ہوگی، بدعتی کے بارے میں کبھی سفارش نہیں ہوگی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اس کے بارے میں کبھی سفارش نہیں کی جائے گی۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی بابا، نہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کا قریب بندہ، کوئی بھی ان لوگوں کے بارے میں سفارش نہیں کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی مشرک کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دے سکتا اپنے نبی کو؟ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سفارشی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی منتخب کرے گا کہ فلاں بندہ سفارش کرے اور فلاں کے لیے کرے۔ یعنی قرآن حدیث میں آتا ہے نا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ قیامت والے دن آئے گا، قرآن بھی آئے گا، اپنے روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن الشافع مشفع، قرآن جب سفارش کرے گا نا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن لائے گا کون سفارش کے لیے؟ اللہ رب العالمین۔ روزے کو کون لائے گا؟ اللہ رب العالمین۔ یہ جتنے بھی سفارش کرنے والے معاملات ہیں، سفارش کرنے والے بندے ہوں یا اعمال ہوں، ان کو لائے گا اللہ تعالیٰ، اور جس کے لیے سفارش کروانا چاہے گا اس کے لیے کروائے گا۔ کوئی انسان کوئی عمل اپنی مرضی سے کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ اور یہ اولیاء کی عبادت صرف اس وجہ سے کرنا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرعون کا واقعہ بیان کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی تو فرعون نے بات نہ مانی، جب غرق ہونے لگا تو تب کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ جب موت کو دیکھ لیا، موت کے اثرات کو دیکھ لیا، اس وقت انسان جو بھی نیک عمل کرے گا وہ ناقابل قبول، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے سورہ منافقون کے اندر جا کے، کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے اثرات آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کوئی انسان کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ 1 منٹ دے دے، 2 منٹ دے دے، میں فلاں اتنا مال صدقہ کر دوں، اتنا مال صدقہ کر دوں، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، 1 منٹ دے دے۔ اس وقت کوئی مہلت نہیں ملنے والی، اس وقت 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کسی بھی انسان کا جب وقت آ جاتا ہے اس کو نہ تاخیر دی جاتی ہے، نہ مؤخر کیا جاتا ہے، نہ اس کے وقت میں کمی کی جاتی ہے۔ اس وقت مہلت نہیں ملے گی، اس سے پہلے پہلے اپنے مال کو خرچ کر دو۔ نبی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا صرف 3 قسم کا مال ہے۔ انسان اتنا مرضی کہتا ہے وہ اتنا سارا میرا مال ہے، یہ بنگلے، یہ محلات، یہ کوٹھیاں سارے میرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے مال میں سے صرف 3 قسم کا مال اس کا ہے۔ ما آکل فافنا، جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو ہضم نہیں کیا وہ بھی اس کا نہیں ہے نا، باہر آ گیا، اس کا نقصان ہوا، صحت خراب ہو گئی۔ ما آکل فافنا، جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا۔ ما لبس فابلا، جو اس نے پہن لیا اور اس کو پرانا کر لیا، بسیدہ کر لیا۔ اور تیسری چیز جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ 3 قسم کا مال صرف اس بندے کا ہے، اس کے علاوہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے ورثاء کا ہے۔ جتنا مال اس نے چھوڑا ہے وہ اس کا نہیں، اس کے پیچھے والوں کا ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ جتنا مرضی کہتا رہے یہ میرا یہ میرا، اس کا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مساجد کا خیال رکھیں، مدارس کا خیال رکھیں، یتیم بچوں کا خیال رکھیں، مساکین کا خیال رکھیں، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ ان لوگوں کی خوشیاں اپنے ساتھ بانٹیں، تقسیم کریں،
ان لوگوں کو بھی خوشیاں دیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔